اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور۔ روزہ کس چیز سے افطار کرنا چاہیے؟ تو اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث ہیں جن سے رہنمائی ملتی ہے کہ کس چیز سے ہمیں روزہ افطار کرنا چاہیے۔ تو یہ تو آپ یقین سے سمجھ لیں کہ کسی ایک حدیث میں بھی نہیں آیا کہ روزہ نمک سے افطار کیا جائے۔ یہ ڈھکوسلا ہے، ڈھکوسلا۔ ایک حدیث میں بھی نہیں کہ کس سے افطار کیا جائے، نمک سے۔ ایک فرقہ ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ہاں روزہ نمک سے افطار کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے جو بوڑھے بزرگ یا بوڑھی عورتیں تھیں وہ بھی بعض اوقات کہہ دیتی تھیں کہ نمک سے افطار کریں، حالانکہ ان کا ان فرقے سے کوئی تعلق نہیں، لیکن چونکہ اس فرقے کی بہت سی باتیں اتنی مشہور ہو گئیں اس لیے حدیث کے خلاف کہ کس سے افطار کرو، نمک سے۔ نمک سے افطار کرنے کا ایک حدیث میں ذکر نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں نا، آپ نے بھی شاید سنا ہو، نمک چکھ لو بھائی، نمک سے افطار کرو، نمک چکھ لو۔ اگر آپ نے نہیں سنا تو میں نے تو یہ سنا ہے کہ یہ دیہاتوں میں اور پرانے لوگوں میں اس قسم کا رواج تھا، یہ بالکل غلط ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی یہ ہے۔ سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا افطر احدکم، جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے، فلیفطر علی تمر، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو چاہیے کھجور پر روزہ افطار کرے۔ فإن لم یجد، اور ساتھ ہی وجہ بیان فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں ابھی ایک مہمان آئے تو میں نے ان کو کہا آپ کس چیز سے روزہ افطار کرتے ہیں؟ تو بس شربت بناتے ہیں۔ میں نے کہا کھجور بھی آپ استعمال کیا کریں، کھایا کریں نا۔ تو کہنے لگے وہ گرم ہوتی ہے، 1 2 دانے 3 دانے کیا کہتے ہیں کھجور کے، یہ کیا گرم ہے، یہ گرم سرد یہ ملا ملا کے تباہی پھیر دی ہے، یہ چیز گرم ہے، یہ چیز ٹھنڈی ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ یہ سنت ہے۔ گرم چیز اگرچہ اس کی تاثیر گرم ہو لیکن سنت ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو نقصان نہیں دے گی۔ اب نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کھجور سے روزہ کیا کرنا چاہیے؟ افطار۔ آگے وجہ دیکھیں آپ، سبحان اللہ۔ فإنہ برکہ، کھجور تو برکت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور تو برکت ہے۔ ایک حدیث میں آیا جس گھر میں کھجور ہے وہ گھر کبھی فقر و فاقہ والا نہیں ہو سکتا، اس گھر میں تنگی نہیں آئے گی، بات چیزیں گھر میں پڑی رہیں، ان کی برکت ہے۔ شہد ہے، زیتون کا تیل ہے، سبحان اللہ، جس کے بارے میں قرآن کریم نے سورہ نور کے اندر ایسا ذکر کیا ہے، فرمایا کہ یہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ یہ کس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے؟ زیتون کا تیل نبی علیہ السلام کو پسند تھا۔ یہ تو آپ علیہ السلام قرآن مجید میں اس کا ذکر، احادیث میں اس کا ذکر، پھر آپ کا استعمال۔ لوگوں سے پوچھو، گرم ہے، یہ گرم اور سرد نے آ کر تباہی پھیر دی ہے۔ جی ہاں،
یہ قرآن نے کہا ہے. فلسطین والے تو بعد میں ہیں، قرآن میں سورہ نور میں شجرہ مبارکہ خود موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن پھلوں کی قسم کھائی ہے ان میں زیتون کی بھی قسم کھائی، والتین والزیتون، اللہ نے قسم کھائی. اتنا صاف شفاف زیتون کا تیل ہے اور کوئی آپ کو نہیں ملے گا، سب سے اعلیٰ تیل ہے یہ. تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا جی؟ روزہ کس چیز سے افطار کرنا چاہیے؟ کھجور سے. فَإِنَّهُ بَارَكَ، اگر کسی کے پاس نہ ہو، فَإِن لَّمْ يَجِدْ، پس اگر وہ نہ پائے، فرمایا فَلْيُفْطِرْ عَلَىٰ مَاءٍ، پھر پانی کے گھونٹ سے روزہ افطار کرے، نمک کا ذکر نہیں. فرمایا فَإِنَّهُ طَهُورٌ، اس لیے کہ اللہ نے پانی کو پاک کرنے والا بنایا ہے، لہذا کپڑا اس سے پاک ہوتا ہے. جب اتنی پاکیزہ چیز تمہارے پاس موجود ہے، کھجور نہیں ہے. اور کھجور کا ذکر آپ یہ دیکھیں، نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، فرمایا کہ تم جہنم کی آگ سے بچو صدقہ کر کے. صدقہ کس چیز کا؟ اگر کچھ نہیں ہے، ایک دانہ کھجور کا ہے، تمہیں خود بھی اس کو کھانا ہے، اس کے 2 ٹکڑے کر لو، آدھا خود کھا لو، آدھا ٹکڑا کسی کو دے دو. اگر یہی قبول ہو گیا تو اللہ تمہیں اس کی برکت سے جہنم کی آگ سے بچا لے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ، یہ ہے صدقے کی فضیلت بھی ساتھ آ گئی. تو آپ حضرات نے حدیث سے سمجھ لیا ہوگا کہ روزے کے افطار میں نبی علیہ السلام نے 2 چیزوں کا ہمیں ارشاد فرمایا. اچھا، ایک اور بھی ہمارے اندر سستی پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ ٹائم ہو جانے کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں بھائی ابھی 1 منٹ اور احتیاط کرو. یہ پتہ نہیں کہاں سے احتیاطیں نکل آئی ہیں. تو میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، جب ٹائم ہو جائے تو اس میں آگے مزید اہتمام تاخیر کرنی چاہیے یا فوراً افطار کرنا چاہیے؟ ہاں جی، جب ٹائم ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فوراً. مجھے حافظ صاحب نے بتایا، محمد انس صاحب نے، کہنے لگے کہ ہمارے نمازی ماشاءاللہ، میں ان کو دیکھتا ہوں کہ وہ کھجور اٹھا کر ہاتھ میں نہیں انہوں نے رکھی ہوئی ہوتی. کہتے ہیں کہ بعض میں نے نمازیوں کو دیکھا کہ وہ ہاتھ میں کھجور لے کر منہ کے قریب انہوں نے لے کر رکھی ہوئی ہوتی ہے، صرف میری اللہ اکبر کا انتظار ہوتا ہے. میں نے کہا ٹھیک کیا ہے انہوں نے، جو بھی کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اے اللہ، جب تک تیرا حکم تھا ہم رکے رہے، اب حکم ہے کہ کھاؤ تو ہم اس میں بھی تاخیر نہیں کرتے. ہم تیرے محتاج بندے ہیں، یعنی ہم عاجز بندے ہیں. تو دیکھیے، اللہ اکبر. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی احب عبادی الی اعجلهم فطرا، رواہ الترمذی. سبحان اللہ. حدیث قدسی ہے. فرمایا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا. تو حدیث قدسی ہو گئی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا کیا؟ احب عبادی الی، میرے بندوں میں سب سے زیادہ جو مجھے محبوب ہے، کون فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. میرے بندوں میں تو سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے اعجلهم فطرا، وہ شخص ہے جو وقت ہو جانے کے بعد سب سے زیادہ جلد روزہ افطار کر لے. مجھے وہ پسند ہے. یہ نہیں ہے 1-2 منٹ احتیاط کرو، میاں احتیاط کرو، احتیاط کرتے کرتے 2-4 منٹ اور تاخیر ہو جاتی ہے. نہیں، اس میں تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس میں اجرت کرنی چاہیے، اس میں چستی دکھانی چاہیے. جلد کھجور کھائے، جلد گھونٹ پانی کا جو ہے وہ منہ میں چلا جائے. جی کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز اللہ کو پسند ہے ہم وہی کام کریں. اللہ جو فرما رہے کہ مجھے یہی پسند ہے، تو ہمیں کون سا کام کرنا چاہیے جی؟ ہاں جی، وہ جو اللہ کو پسند ہے. یہ 2 حدیثیں میں نے آج آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں. مسئلہ جو ہے وہ جیسے چل رہا ہے، ایک آدمی کو روزہ یاد ہی نہیں ہے، روزہ رکھا بھول گیا، سویا، اس کے بعد اٹھا، اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ آج میرا
روزہ ہے, 10 بجے 11 بجے کسی چیز کا دل چاہا اور بھول کر اس کو کھا لیا, تو بھول کر کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا. اس کے بارے میں فقہا کی تصریحات بھی ذرا ساتھ شامل کریں. یہ تو حدیث میں ہے کہ بھول کر کھانے والے کا روزہ نہیں ٹوٹتا, اگرچہ وہ پیٹ بھر کر کھا لے. اور یہ بھی لکھا ہے کہ ایک دن میں اگر وہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ بھی بھول کر کھا لے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. تو فقہا فرماتے ہیں کہ مسئلہ آگے اور ہے, وہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ بھی حاجی صاحب کا روزہ ہے اور حاجی صاحب بھولے ہوئے ہیں, یہ کھا رہے ہیں. مجھے پتا ہے کہ ان کا روزہ ہے, میرا بھی روزہ ہے, ان کا بھی روزہ ہے. ان کو روزہ یاد نہیں, مجھے روزہ یاد ہے, یہ بھول کر کھا رہے ہیں. اب میں ان کو منع کروں یا ان کو کھانے دوں؟ آپ ذرا سمجھ گئے جی, میں ان کو منع کروں یا ان کو کھانے دوں؟ تو فقہا نے یہ لکھا, فرمایا کہ اگر تو وہ انتہائی کمزور آدمی ہو تو اس کو کچھ کھانے دے, بعد میں اس کو یاد دلائے. اور اگر ایسا آدمی ہے طاقتور ہے ماشاءاللہ کہ روزہ اس کو زیادہ تکلیف نہیں دیتا, پھر فوراً اس کو روک دے اور کہے کہ میاں تمہیں روزہ ہے, تم کھا رہے ہو, یہ کہہ کر اس کو یاد دلائے تاکہ وہ کھانے سے رک جائے. تو فرمایا اتنی اللہ کی رحمت ہے اس دین میں, اتنی اللہ پاک نے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں کہ اگر کسی بیچارے لاغر کو دیکھو, کمزور کو دیکھو کہ بھول کر وہ نہیں کھا. اصل یہ ہے کہ جان بوجھ کر جو نافرمانی کرتا ہے اللہ کی, اللہ کو غصہ اس پر آتا ہے. جو بھول چوک ہے وہ تو ویسے ہی اللہ نے معاف کر رکھی ہے. بہت بڑی یہ آسانی ہے. اور انجیکشن سے, ٹیکا لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, یہ یاد رکھیں. پہلے ہم نے سنا تھا کہ ایک گوشت میں لگتا ہے ٹیکا اور ایک جو ہے نا وریدی ہوتا ہے, رگ میں لگتا ہے. تو کچھ لوگوں نے کہا میاں رگ میں لگوانے سے نا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یاد رکھیں, تحقیق سے ثابت ہے کہ کوئی ٹیکا ہو, کوئی انجیکشن ہو, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور خون نکلوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. خون آدمی نکلوائے, کسی کو دینا ہو خون, ہمت ہے, طاقت ہے, تو روزہ بھی ہے. بس انہوں نے لٹا دیا, 1 بوتل 2 بوتلیں 1.5 بوتل نکال لی ہے جی, اور آپ پھر اٹھ کر ماشاءاللہ بیٹھے ہیں, روزہ آپ کو کچھ نہیں کہتا. تو خون اگر نکل جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں اس شخص کے لیے مکروہ ہے, خون دینا مکروہ ہوگا, نکلوانا مکروہ ہوگا کہ اندیشہ ہو کہ خون دینے کے بعد پھر یہ برداشت نہیں کر سکے گا روزے کو. اس کمزور کے لیے خود خون دینا کیا ہے, مکروہ ہے, لہذا ایسا شخص خون نہ دے. لیکن یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ خون دینے سے, خون نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے صغائر کبائر, ہماری عمر بھر کی لغزشوں کو, خطاؤں کو, سہو و نسیان کو, یا اللہ قدم قدم پر جو بھی خطا ہوئی یا اللہ معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, اساتذہ مشائخ اعظام کے درجات کو بلند فرما. تمام مسلمان الاحیاء منہم والاموات, زندہ مردہ سب کی بخشش فرما دے. اے اللہ جن مسلمانوں کو قبر میں کسی وجہ سے عذاب ہو رہا ہو یا اللہ ان کے عذاب کو رفع فرما دے. اے اللہ ہمیں برکت والا رزق عطا فرما. یا اللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے
مدین جا کر یہ کہا تھا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ عمر بھر اس دعا کی برکت سے کہ جو انہوں نے فرمائی اے میرے پروردگار جو کچھ تو میرے لیے اتارے میں اس کا محتاج ہوں، اے اللہ ہم رزق حلال وافر کثیر کے اعتبار سے بھی تیرے محتاج ہیں، اے اللہ ہمیں رزق حلال طیب کثیر بغیر حساب عطا فرما، اے اللہ اپنا محتاج بنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر قائم اور دائم فرما، اے اللہ اپنے سامنے سر بسجود ہونے کی توفیق عطا فرما، اسلام پر زندہ رکھ، ایمان کامل پر خاتمہ فرما، اے اللہ عذاب قبر عذاب جہنم سے محفوظ فرما، جنت الفردوس نصیب فرما، اللہم وفقنا للحج والعمرہ، اللہم متعنا ببرکات مکہ المکرمہ ومتعنا ببرکات مدینہ المنورہ الطیبہ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔